ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بظاہر جو ہے وہ کشیدگی اتنی نظر نہیں آ رہی ایل او سی کے اوپر بھی یا باقی معاملات میں بھی، لیکن سمندری حدود میں بار بار انڈیا کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جائے، اور خواہ وہ جاسوسی کے تناظر میں یا جو انٹیلیجنس انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے، کیونکہ ان دنوں پاکستان نیوی جو ہے وہ اس کی جنگی مشقیں چل رہی ہیں گہرے سمندروں میں، سی اسپارک 2022 جو ہے، اور اس تناظر میں پاک بحریہ نے ایک بار پھر انڈین بحریہ کی طرف سے ان کی جو سب میرینز تھی کلوری، اس نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی جائے، اور پھر زیر سمندر جو یہ آپریشنز ہوتے ہیں سب میرینز کے، کہ اس کے تناظر میں جو پاکستان کی جنگی مشقیں چل رہی ہیں اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے اندر کن کن جو ہے کہ وہ آلات کو یا جنگی جہازوں کو یا بحری جو جنگی جہاز ہوتے ہیں سب میرینز ہوتی ہیں اور کیا اسٹریٹجیز ہیں، ساری یہ بیسیکلی جو مشقوں کا مقصد ہوتا ہے اس کی انٹیلیجنس گیدرنگ اور اس تک رسائی جو ہے یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن ایک بار پھر جو پاکستان نیوی کی جو اینٹی سب میرین جو اسٹریٹجی یا پاکستان کی جو آلات ہیں اور اس قسم کی جو جتنی بھی اس کی کاؤنٹر میئرز لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی ایفیشنسی جو ہے کہ وہ ثابت ہوئی، اور انہوں نے انڈین سب میرین کلوری جس نے کوشش کی پاکستانی سمندری حدود کی طرف بڑھنے کی اور پھر انٹیلیجنس گیدرنگ کی، اس کوشش کو ناکام بنایا اس طرح سے کہ اس کو پہلے ڈیٹیکٹ کیا اور پھر ان کو وارن کیا، اور پھر وہ پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی جو ہے کہ وہ واپس جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ اور یہ پچھلے 5 سالوں میں چوتھا یہ واقعہ ہے کہ اس قسم کا کہ جب انہوں نے ایسی کوشش کی اور پاکستان نیوی نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، اور پھر نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ ان کی اس آپریشنز کو ناکام بھی بنایا، اور ان کو بامر مجبوری جو ہے وہ واپس انڈیا کی طرف لوٹ کے جانا پڑا۔ آخری بار فروری 2019 میں جب کنٹرول لائن کے اوپر کشیدگی تھی اور پھر انڈین فضائیہ نے خلاف ورزی کی تھی ایل او سی کے اوپر، اور پھر ان کو جواب میں پاک فضائیہ نے ان کے مگ طیارے بھی مار گرائے، اور پھر ان کا ایک پائلٹ ابھینندن سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بھی یہاں پکڑا گیا تھا، اور پھر اس کو اچھی سی یہاں چائے کافی پلا کر اور پھر واگا بارڈر کے ذریعے جو ہے کہ بھارت کے حوالے کیا، اور یہ مناظر ساری دنیا نے دیکھے، ساری ہزیمت جو ہے کہ جو انڈیا کو اٹھانی پڑی یہ پوری دنیا نے دیکھی تھی۔ اس وقت بھی انڈین سب میرینز نے پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس وقت بھی پاک بحریہ نے ان کی ان کوششوں کو ناکام بنایا تھا اور ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا، ٹائملی ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا، اور ان کو وارن کیا گیا تھا کہ اگر وہ پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہوں گے تو پھر ان کو حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ سب میرین جو ہے کہ وہ واپس لوٹ گئی تھی۔ تو یہ جو سچویشن ہے ساری، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ دونوں ممالک کی جو افواج کا، خواہ وہ بری افواج ہوں، خواہ وہ فضائیہ ہو یا وہ بحریہ ہو، اس کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے عددی اعتبار کے حساب سے یا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا آبادی کے اعتبار سے بھی، رقبے کے اعتبار سے بھی، اور افواج کے اندر جو افرادی قوت ہے، خواہ وہ تینوں افواج جیسے ہم نے کہا یا پیراملٹری فورسز ہوتی ہیں یا بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، ان سب کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو انڈیا پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور اس کے پاس وسائل بھی، افرادی قوت بھی، اور اسلحہ بھی، یا سب میرینز یا بحری جہاز یا جنگی فضائی جہاز جو انڈین ایئر فورس ہے، یا ان کی ٹینکس کی یا ارٹلری کی، جتنی بھی ہم اگر تقابلی جائزہ کریں تو وہ پاکستان سے بہت آگے ہیں۔ لیکن ایفیشنسی کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اور پھر اس کو بر وقت اور ایفیشنٹلی استعمال کرنے کے حوالے سے شاید انڈین جو ہیں وہ ابھی اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہیں جتنی پاکستان کی افواج ہیں۔ اور اس کی ایگزامپلز ہمیں ابھی ریسنٹ میں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کنٹرول لائن کے اوپر بھی جب فروری 2019 میں انڈیا نے جارحیت کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر نہ صرف انہوں نے مگ طیارے جو ہیں وہ تباہ کروائے بلکہ ان کے پائلٹ بھی یہاں پہ پکڑے گئے تھے۔ تو اسی طرح سے میں نے بتایا کہ نیوی کے حوالے سے بھی جو واقعات ہیں، تو اس ساری سچویشن کے اندر اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ بار بار انڈیا کی طرف سے کوششیں یا انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں اور اس قسم کی مہم جوئی، جبکہ پاکستان مسلسل جو ہے کہ وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے، خطے میں ترقی کی بات کر رہا ہے، اور پائیدار ترقی، غربت کے خاتمے کے لیے کوششیں، اس میں
مل کر چلنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کی جواب میں جو ہے کہ بالخصوص جب سے نریندر مودی صاحب کی حکومت ہے انڈیا کے اندر، تو وہ امن کی بات کی بجائے وہ اشتعال کی بات کرتے ہیں. وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بالخصوص جو ہے کہ تعصب اور نفرت کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو ان کی نفرت اور تعصب ہے وہ بالکل کھل کر سامنے ہے. اور اسی تعصب اور نفرت میں جو انڈیا کے اپنے شہری ہیں مسلمان، ان کو بھی وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس نفرت کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ صرف عام آدمی کے جو کریکٹر ہے اس کے اندر نظر نہیں آ رہا، بلکہ جو حکومتی پالیسیز ہیں، وہاں کی جو قانون سازی ہے، وہاں کی جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں، ان کے اندر جو ریاستی پالیسی ہے ان کے اندر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے تعصب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سارک جو ہے خطے میں آلریڈی پہلے ہی غیر فعال ہو چکا ہے. ایس سی او جو ہے کہ اب خطے کی ایک بڑی تنظیم ہے جو ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور پاکستان انڈیا بھی اس میں ریسنٹ پاس میں اس کے ممبر بنے تھے. اس میں یہ امکانات پیدا ہوئے تھے کہ یہ خطے میں امن و استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، اکنامک اور ٹریڈ جو ایکسپینشن ہے اس کے لیے اہم کردار ہوگا. لیکن انڈیا کی یہ جو جارحانہ پالیسی ہے یا یہ تعصبانہ پالیسی ہے، اس کے نتیجے میں جو یہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. اگر ابھی اس معاملے کو بھی دیکھیں تو جو یہ سب میرین انہوں نے بھیجی، کلوری کلاس سب میرین ہے، یہ بیسیکلی فرانسیسی کمپنی ہے، ڈیفنس نیول کمپنی، ان کا یہ ڈیزائن کردہ ہے. اور اس میں فرانسیسی ہی کمپنی ایک اور دوسری اس کے ساتھ شامل ہے کہ جس کو DCNS کا نام ہے. یہ دو ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اور یہ ابھی بمبئی میں میزاگون ڈاک لمیٹڈ ہے جو اس کو تیار کر رہی ہے. تو اس پلان کے تحت یہ 6 سب میرینز بنائی جانی تھیں، جن میں سے 5 بنائی جا چکی ہیں اور 4 جو ہے وہ انڈین نیوی کے حوالے کی ہیں اور وہ ایکٹیولی آپریشنل ہے. انہی 4 میں سے یہ ایک سب میرین تھی جس نے پاکستانی سمندری حدود کی وائلیشن کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور واپس بھیجا گیا. اس سب میرین کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تقریباً 250 فٹ یہ لمبی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ان کا عملہ ہے تقریباً اس میں 43 کے قریب جو ہے کہ وہ عملہ اس میں ہوتا ہے، جس میں 8 افسر اور 35 جو ہیں وہ سیلر اس کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور یہ کلوری جو سب میرین ہے یہ نہ صرف ڈیٹیکشن کا، انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام کرتی ہے، بلکہ یہ اٹیکنگ سب میرین ہے، یہ حملہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے اینٹی شپ میزائل جو ہیں اس کا سسٹم بھی نصب ہے، اینٹی ایئر میزائل جو سسٹم ہے وہ بھی اس کے اندر نصب ہے. اور یہ جو ٹوٹل اس کی لاگت کا وہ تقریباً $4 ارب کے قریب لاگت کا یہ منصوبہ تھا. اور ابھی 2017 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور اسی میں یہ سب میرین جو کمیشن ہوئی تھی. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو ہے کہ وہ انڈیا کو بھی ضرور سمجھنی چاہیے کہ اگر انڈیا کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے اور وہاں پر جو غربت کی شرح ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ، آبادی سب سے زیادہ ہے اس لیے غربت کی شرح بھی وہاں سب سے زیادہ ہے. وہاں پہ 50 سے 60 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھ دھونے کے لیے صابن نام کی کیا چیز ہے. اتنی ہی بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی ہے جن کو سینیٹیشنز کی، ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ واش رومز یا باتھ روم جو ہے کس چیز کا نام ہے. اسی طرح اس سے زیادہ آبادی ایسی ہے جس کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر اربوں اور کھربوں ڈالر جو ہے کہ انڈیا اسلحے پر لگائے گا اور خطے میں اسلحے کی دوڑ کو پروموٹ کرے گا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو الٹیمیٹلی اپنے ڈیفنس کو اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کم سے کم جو ڈیٹرنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور برقرار رکھتا ہے. تو اگر یہی وسائل جو ہیں کہ وہ اپنی عوام کی ترقی اور خوشحالی کی طرف، پسماندگی کے خاتمے کے لیے، فلاح بہبود کے لیے خرچ کریں، تو اس سے صرف انڈیا کو ہی نہیں بلکہ دیگر جو ممالک ہیں بالخصوص پاکستان کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ پاکستان بھی اپنے ڈیٹرنس کے حوالے سے پھر منیمم ڈیٹرنس کے اوپر رہے گا، اور پاکستان بھی اسلحے کی مزید خریداری کے حوالے سے اس کو وہ تشویش اگر لاکھ ہوگی کہ انڈیا اگر آگے جا رہا ہے، مختلف ٹیکنالوجیز لے رہا ہے، تو پاکستان کو الٹیمیٹلی ان ٹیکنالوجیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہاں پہ اپنی تمام فورسز جو ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جہاں ابھی کیونکہ پاکستان بھی ایٹمی ملک ہے، انڈیا بھی ایٹمی ملک ہے، تو دونوں جو ہے وہ جنگ تو نہیں کر سکتے. اگر جنگ ایٹمی جنگ ہوگی تو وہ صرف ان دونوں ملکوں کے لیے نہیں، پورے خطے اور دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. تو اس لیے انڈین قیادت کو اس تعصب اور نفرت کی سیاست سے نکل میرے خیال ہے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ خطے میں کوآپریشن کی، تعاون کی، دوستی کی،
اقتصادی ترقی کی، تجارت کے فروغ کے حوالے سے جو کوششیں ہیں اس میں کیا کردار ادا ہونا چاہیے، اور اس قسم کی مہم جوئی کی بجائے اگر اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی توانائی وہ امن کے لیے اور تعلقات کی بہتری کے لیے خرچ کریں تو میرا خیال ہے بہت صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اور اس میں بالخصوص یہ معاملات اسی وقت آگے بڑھیں گے جب جو عالمی قوانین اور عالمی جو چارٹرز ہیں UN کے اور باقی تمام معاملات کے، اس میں جو کشمیر کی مسلمہ حیثیت ہے جو تسلیم کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے قراردادیں بھی موجود ہیں عالمی اداروں کی، تو ان کو بھی تسلیم کرتے ہوئے انڈیا جو ہے کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو جو ختم کیا گیا تھا اس کو بحال کرتا ہے، تو پھر دونوں ممالک مل کر اس خطے میں پائیدار امن کے لیے، ترقی کے لیے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کرنا انڈین قیادت کو اور صرف وہی کوششیں کرنی ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، تو پھر ابھی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے ایسی تمام کوششوں کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیا ہے بلکہ عالمی دنیا کو اس کے ثبوت اور شواہد بھی دکھائے ہیں. تو اس ہزیمت سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کر جو درینہ معاملات، تنازعات ہیں ان کے حل کی طرف پیش رفت کرے، تو اس سے دونوں ممالک کے اندر اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار ہوں گی.